یہ سیکنڈ فیز اے ایس فزکس کے کائنمیٹکس کے کوشچنس کا جو کہ ظاہر ہے P2 کا جو پیپر ہے اس سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک لیکچر میں اس پہ آلریڈی ڈال چکا ہوں, دوسرا یہ ڈال رہا ہوں, اس میں بھی کچھ کوشچن سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشچن دیکھیے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ پھر وہ کیا کہہ رہا ہے. A ball is thrown vertically down towards the ground and rebounds as illustrated in figure 2.1. یہاں ظاہر اس نے آپ کو ایک فگر دکھائی ہے جس میں پوائنٹ اے سے جو ہے وہ ایک بال پاس ہوتی ہے, جو ہے وہ اس پوائنٹ سے گزرتے ہوئے اس کی ویلوسٹی 8.4 ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ 5 میٹر ہے. As the ball passes A, it has a speed of 8.4 meter per second. So اس کو ہم اس پوائنٹ پر انیشیل ویلوسٹیز کو ہم لیتے ہیں. The height of A is 5 meter above the ground, جیسے بھی ہم نے دیکھا یہاں پر. The ball hits the ground and rebounds to B. تو یہاں اس نے جو ہے وہ ہٹ کیا ہے اور ہٹ کرنے کے بعد وہ ریباؤنڈ ہو کر اور آفٹر ریباؤنڈ وہ پوائنٹ B تک جاتی ہے. Assume that air resistance is negligible. ایئر ریزسٹنس کو اس نے نیگلیجبل کہہ دیا ہے کہ نیگلیجبل لے لیں, اور اس کے بعد پھر وہ آپ سے کہہ رہا ہے کیلکولیٹ دی اسپیڈ آف دی بال ایز اٹ ہٹس دی گراؤنڈ. تو اب ایک سمپل سی چیز ہے کہ جو ہمارے پاس تھرڈ ایکویشن آف موشن ہے وہ v² = u² + 2gh ہے, اور اسی کو یوز کرتے ہوئے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ اسپیڈ جب وہ پاس ہو رہا ہے پوائنٹ اے سے انیشیل اسپیڈ ہے یا ویلوسٹی ہے, اور اس کو 8.4 نیا لے لیا, ہائٹ سے دی ہوئی ہے, تو آپ کے پاس جو ویلوسٹی کیلکولیٹ ہوتی ہے وہ 12.98 ہے جو تقریباً 13 میٹر پر سیکنڈ آ رہی ہے. تو اٹس ویری سمپل. پھر کہہ رہا ہے شو دیٹ دی ٹائم ٹیکن فار دی بال ٹو ریچ دی گراؤنڈ از 0.47 سیکنڈ. کہہ رہا ہے وہ یہاں سے پوائنٹ اے سے اور گراؤنڈ تک پہنچنے میں یہ شو کیجئے کہ اس نے 0.4 سیکنڈ کا ٹائم لیا ہے. تو سمپل ایکویشن ہے ہمارے پاس ایکسیلریشن کی جس میں A = فائنل ویلوسٹی مائنس انیشیل ویلوسٹی ڈیوائڈڈ بائی ٹائم یوز کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے فائنل ویلوسٹی نکالی ہے یعنی وہ ویلوسٹی جس سے اس نے گراؤنڈ کو ہٹ کیا, تو یہ آپ کے پاس جو وہ 13 آ گئی ہے. انیشیل ویلوسٹی ظاہر آپ کو 8.4 تھی, اور جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں 9.8 ظاہر ہے کہ یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے, تو یہاں آپ ایک ہی جگہ جی بھی لکھ سکتے ہیں, اور جی ہے یعنی اس کی جو ایکویشن ہے وہ تو ظاہر ہے کہ یہ ہے, لیکن یہاں اے کی جو ویلیو ہے وہ ہے کیا, وہ اصل میں ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے, تو یہ 9.8 آ رہا ہے. اس کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ویلیو آ جاتی ہے, اور جس کو آپ 0.47 سیکنڈ لے سکتے ہیں. تو ایک تو چیز یہ آ گئی, دو پارٹ تو اس کے یہ ہیں. پھر آگے یہ کہہ رہا ہے کہ دی بال ریباؤنڈز ورٹیکلی ود اے اسپیڈ آف 4.2 میٹر پر سیکنڈ ایز اٹ لیوز دی گراؤنڈ. دی ٹائم دی بال از ان کانٹیکٹ ود دی گراؤنڈ از 20 ملی سیکنڈ. دی بال ریباؤنڈز ٹو اے میکسیمم ہائٹ h. دی بال پاسز A at time t = 0. On figure 2.2, plot a graph to show the variation with time t of the velocity v of the ball. Continue the graph until the ball has rebounded from the ground and reaches B. اب اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز کیا ہے دیکھیں, دی بال ریباؤنڈز ورٹیکلی ود اے اسپیڈ آف 4.2. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ بھائی 4.2 جو ہے وہ ریباؤنڈ کی اسپیڈ ہے, یعنی نیگیٹو سائڈ پر جب ہم اس کو ہم لے رہے ہیں. ایز اٹ لیوز دی گراؤنڈ. اب یہ گراؤنڈ پہ ہٹ کہاں کیا ہے اس نے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جو اس نے یہ بات کہی ہے کہ دی بال پاسز اے ایٹ ٹائم ٹی = 0. اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹائم ٹی = 0 پر جو ویلوسٹی تھی وہ 8.4 تھی, تو یہاں سے آپ نے یہ گراف پلاٹ کرنا ہوگا, اور جو فائنل ویلوسٹی آپ نے ابھی نکالی ہے پیچھے وہ ہے 13. تو جو اس کی ویلیو ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے, اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ جو ہمارے پاس ایکسیلریشن ہے وہ ڈیو ٹو گریوٹی ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹ لائن ہونی چاہیے, اور اس کا سلوپ جو ہے وہ ہمارے پاس 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہوگا. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ریباؤنڈ ہے ایز اٹ لیوز دی گراؤنڈ, تو بھئی کہاں اس نے لیو کیا ہے گراؤنڈ کو. دوسری چیز کیا ہے, ٹائم
جو ہے کانٹیکٹ کا گراؤنڈ کے ساتھ وہ 20 ملی سیکنڈ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے یہاں کہیں ہٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو یہ تھوڑا سا ٹائم ہے یہ 20 ملی سیکنڈ کا ٹائم ہے اور وہ یہاں سے ریباؤنڈ کر رہی ہے. تو یہ جو ویلوسٹی ہے وہ کیا ہے 4.2 جیسا کہ اس نے آپ کو دیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جب وہ نیچے آ رہی ہے تب بھی اور جب وہ واپس گئی ہے تب بھی جو ایکسیلریشن ہے وہ ڈیو ٹو گریوٹی ہی ہے یعنی 9.8 ہی ہے. تو یہ جو دو آپ لائنز یہاں ڈرا کریں گے ان دونوں کا سلوپ ایک ہی ہوگا یعنی یہ دونوں پیرلل لائنز ہوں گی اور وہ سلوپ کیا دے گا آپ کو ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی جو کہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے. یہاں ہمیں تھوڑا سا یہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی کس پوائنٹ سے یہ والی لائن پاس ہوگی. تو یہاں دیکھیں کہ ہمارے پاس ٹائم ٹیکن ٹو دی ویلوسٹی ٹو بیکم زیرو. تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس ویلوسٹی زیرو کہاں ہے جب وہ پوائنٹ بی پر پہنچتی. تو یہ پوائنٹ سمجھ لیں وہ ہے پوائنٹ بی جب وہ واپس گئی ہے یعنی یہاں ہٹ کر کے جب وہ واپس گئی ہے تو پوائنٹ بی پر پھر وہ ریسٹ میں ہے. تو وہ ریسٹ میں کہاں ہے یعنی ویلوسٹی زیرو کہاں ہے تو یہاں ویلوسٹی زیرو ہے. فائنل ویلوسٹی یہ ہے. اچھا کہاں سے آئی تھی وہ 4.2 سے آئی تھی یعنی ریباؤنڈ جو ہوئی تھی جس ویلوسٹی سے وہ 4.2 تھا اور نگیٹو تھا. تو یہ آپ کے پاس فارمولا ٹائم کا وہی 9.8 جی کی ویلیو اور جب اس سے آپ ٹائم کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس آ رہا ہے 0.428 جو تقریباً 0.43 لے سکتے ہیں آپ. تو اب آپ کے پاس ایک تو سمپل بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹوٹل ٹائم دیکھیں تو ایک تو یہ ٹائم ہے پھر یہ تھوڑا سا ٹائم ہے اور اس کے بعد پھر یہ ٹائم ہے. تو یہ جو ہمارے پاس تین جو ہے وہ ڈفرینٹ انٹرویلز آ رہے ہیں. تو ایک وہ ٹائم جو آپ پہلے نکال چکے ہیں ایک وہ جو کانٹیکٹ کا ٹائم ہے اور پھر ایک وہ ٹائم جو وہ یہاں تک جانے میں لے گا پوائنٹ بی تک جانے میں لے گا. تو ان سب کو آپ جب ایڈ کریں گے تو آپ کو وہ ٹائم پتہ چلے گا جس پر آپ مینشن کریں کہ یہ پوائنٹ بی ہے اور یہ لائن پھر اس پوائنٹ سے پاس ہونی چاہیے. تو یہ گراف پھر آپ کا اس طرح سے بن رہا ہے. یہ خیال رکھیے کہ جب یہ لائن ہم ڈرا کرتے ہیں تو اس لائن کا ایز سچ کوئی مطلب نہیں ہے. یہ صرف ٹو کانٹیکٹس جو دو پوائنٹ ہیں ان کے درمیان میں ایک لائن ہمیں ڈرا کرنی ہے کانٹیکٹ کے لیے. آپ چاہیں تو اس کو آپ جو ہے وہ ڈیش لائن بھی بنا سکتے ہیں یا اسٹریٹ لائن بھی بنا سکتے ہیں. لیکن یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ ایگزیکٹلی اسٹریٹ نہیں آ رہی ہے. تھوڑا سا اس میں انٹرویل ہے چونکہ یہ ٹائم آف کانٹیکٹ ہے. تو دو تین باتیں اس میں بڑی امپورٹنٹ تھیں اور وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ بھئی یہ ٹائم ہمیں اگر کیلکولیٹ کرنا ہے جہاں پر وہ بی پر پہنچا ہے تو وہ کیسے کیا جائے. تو ہم نے کہا بھئی یہ تو ایک ٹائم تھا جو وہ یہاں تک آیا پھر یہ کانٹیکٹ کا ٹائم تھا اور پھر یہ والا ٹائم ہے جو اس نے ریباؤنڈ میں لیا ہے. تو یہ سارے ٹائم آپ کیلکولیٹ کر گئے تقریباً اس ٹائم تک یعنی 0.92 سیکنڈ تک پہنچ رہے ہیں اور یہ 0.92 سیکنڈ جو ہے یہ وہ ٹائم ہے جو آپ نے یہاں مینشن کرنا ہے. چونکہ آپ کو بتایا کہ یہ ٹائم کا ایکسس ہے یہ ویلوسٹی کا ایکسس ہے. تو یہاں ویلوسٹی 0 ہے اور ٹائم کی جو ویلیو ہے وہ 0.92 ہے تقریباً. ویلوسٹی یہاں 0 ہے اور یہ پوائنٹ کون سا ہے تو آپ نے کہا جی یہ پوائنٹ جو ہے وہ پوائنٹ بی ہے جہاں پر وہ ریباؤنڈ کے بعد پہنچا ہے. تو امید ہے کہ یہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور جو گراف کی جو ڈرائنگ ہے یہ اسکیچنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ان ساری باتوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کیا ویلوسٹیز کی ویلیو دی گئی ہیں اور اس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کریں. نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. A student walks from A to B along the path shown in figure 2.1. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں ایک اس نے پاتھ دکھا دیا ہے آپ کو A سے B تک کے لیے. The student takes time T to walk from A to B. State the quantity apart from T that must be measured in order to determine the average value of speed. اب ظاہر آپ کو بتا ہے کہ ایوریج ویلیو آف اسپیڈ اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے ایک تو آپ کو فارمولا ریکال کرنا پڑے گا. تو آپ نے کہا کہ جی ایوریج اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ وہ ہوتی ہے ٹوٹل ڈسٹینس کورڈ ڈیوائڈڈ بائی ٹوٹل ٹائم. اب اس نے ظاہر یہاں تو آپ سے کہہ دیا ہے کہ جی آپ کے پاس ٹائم تو ہے ٹائم کے علاوہ بات کریں تو آپ نے کہا بھائی ٹوٹل ڈسٹینس کورڈ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے دوسری چیز ہے یعنی
ٹوٹل لینتھ جو ہے فرام اے ٹو بی وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اچھا ویلوسٹی کی جب بات آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویلوسٹی کیا ہے, اسٹیٹ دی کوانٹٹی apart from t that must be measured in order to determine the average value of speed تو ٹوٹل ڈسٹینس کورڈ ہے. اور جب یہاں آپ جائیں گے تو یہاں شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے, یعنی آپ یہ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ آپ کو چاہیے, ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ. تو ظاہر ہے ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس, تو یہ آپ کے پاس ویلوسٹی کے لیے چاہیے. پھر ڈیفائن ایکسیلریشن بہت سمپل سی چیز ہے, بہت دفعہ آپ کر چکے ہیں اس ڈیفینیشن کو. تو ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایکسیلریشن کی ڈیفینیشن ہے. تو اٹس ویری سمپل. تو یہ تقریباً 3 مارکس آپ کو مل رہے ہیں, لیکن بہت ہی آسان, اور جو ہے وہ تھوڑا سا بھی اگر آپ نے کانسیپٹ پکڑا ہوا ہے تو یہ آپ 3 مارکس بہت ایزیلی لے سکتے ہیں. آگے بڑھیے, بی میں دیکھیں کہ اے گرل فالز ورٹیکلی آن ٹو اے ٹریمپولن ایز شون ان فیگر 2.2. ایک یہاں پہ انہوں نے گرل کو دکھایا ہے جو ٹریمپولن پہ جمپ کر رہی ہے, اور جو ہے وہ مختلف سچویشنس یہاں انہوں نے آپ کو دکھائی ہیں. دی ٹریمپولن کنسسٹ آف اے سینٹرل سیکشن سپورٹڈ بائی اسپرنگی مٹیریل. یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک سینٹرل سیکشن ہے اس کا جو سپورٹڈ ہے بائی مٹیریل, اسپرنگی مٹیریل. ایٹ ٹائم ٹی از اکول ٹو 0 دی گرل اسٹارٹس ٹو فال, یعنی یہاں جو ٹائم جس وقت اس نے گرنا شروع کیا ہے نیچے کی طرف, اس ٹائم کو آپ نے 0 لیا ہوا ہے. دی گرل ہٹس دی ٹریمپولین اینڈ ریباؤنڈس ورٹیکلی. دی ویریشن ود ٹائم ٹی آف دی ویلوسٹی وی آف دی گرل از السٹریٹڈ ان فیگر 2.3. اب یہاں اس نے گراف آپ کو دیا ہوا ہے آلریڈی, اور اگر آپ اس گراف پہ غور کریں تو یہ گراف اصل میں اس نے آپ کو دیا ہوا ہے, اور بہت سمپل سی چیز ہے کہ یہاں اس نے آپ سے کہا کہ ویلوسٹی 0 ہے, اور جو ہٹ کر رہی ہے وہ جا کر وہ کر رہی ہے پوائنٹ اے پر. تو یہاں جب وہ آپ دکھائیں گے کہ جو گرل از موونگ ڈاؤن ورڈ, سو وین اٹ ول ہٹ ویئر اٹ ول ہٹ ایٹ پوائنٹ اے, تو یہ وہ پوائنٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پوائنٹ پر جو ویلوسٹی ہے اس کی, یہ وہ ویلوسٹی ہے جس سے اس نے ہٹ کیا ہے. اب یہاں 2-3 چیزیں ہیں, اس نے یہاں ہٹ کیا, اور جو ہے وہ جو یہ جو آپ کا اسپرنگی مٹیریل تھا یہ نیچے کی طرف کمپریس ہوا, ظاہر ہے اس کے ہٹ کرنے کی وجہ سے اور اس کے ویٹ کی وجہ سے یہ نیچے کی طرف کمپریس ہوا. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ واپس جو ہے وہ اسپرنگی مٹیریل تھا, تو یہ اپنی اوریجنل اسٹیٹ میں جانے کی کوشش کرے گا, تو یہاں آئے گا, اور پھر جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ انرشیا کی وجہ سے یہاں رکے گا نہیں بلکہ اوپر کی طرف نکل جائے گا. تو کہاں تک اوپر کی طرف نکل جائے گا, مثلا پوائنٹ سی تک. تو یہ اس طریقے سے صورتحال بن رہی ہے. اب یہاں دیکھیں اس گراف کو کہ یہاں اس نے ہٹ کیا ہے, اور اس کے بعد یہ ریباؤنڈ کا ٹائم ہے, اور پھر یہاں سے, یعنی ریباؤنڈ کے ٹائم سے کیا مطلب ہے کہ یہ پوائنٹ بی جہاں پر اس کی ویلوسٹی 0 ہوئی, یہ ویلوسٹی کب 0 ہوگی جب وہ نیچے کی طرف جتنا دب سکتا تھا وہ دب گیا, تو یہ پوائنٹ بی ہے, یعنی یہ وہ ریجن ہے جس کو آپ پوائنٹ بی والا ریجن کہہ سکتے ہیں, اور یہاں ظاہر ہے اس کی ویلوسٹی 0 ہوئی, تو وہ پوائنٹ آپ نے یہاں دکھا دیا. اس کے بعد پھر جب یہ ریباؤنڈ کیا اس نے واپس, تو پھر کیا ہوا کہ یہاں اب یہ رکا نہیں ہے, یہ سیدھا چلتا چلا گیا اور سی تک پہنچا, تو یہ سی تک پہنچ گیا. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ صورتحال بنی اس کی ریباؤنڈ کی, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اس کی ویلوسٹی 0 ہو جائے گی. تو یہ ایک صورتحال بن رہی ہے آپ کے پاس. بلکہ اس کو یوں دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ جب یہ واپس پہنچے گا, یعنی یہاں جب سی پر پہنچے گا, تو اصل میں سی پوائنٹ جو ہے وہ یہ والا پوائنٹ ہوگا, یہ پوائنٹ نہیں ہوگا. یہ پوائنٹ وہ ہے جس پر اس کی ویلوسٹی 0 ہوئی ہے. تو یہ جب یہاں سے پاس ہو رہا ہے, یعنی یہ جب یہ واپس آیا یہاں سے, اس پوائنٹ سے جب یہ واپس آیا, تو یہاں پہنچتا اس کی ویلوسٹی ہے, اور اس کے یعنی 0 سے اس کی ویلوسٹی اوپر کی طرف جاتی ہوئی, تو یہ پوائنٹ سی تک پہنچ کر اس کی ویلوسٹی 0 ہو جائے گی اس پوائنٹ پر. تو یہ وہ پوائنٹ ہے. تو اینی ہاؤ, تو ریباؤنڈ کا جو ٹائم ہے وہ یہ والا ٹائم ہے جو اس نے یہاں آپ کو دیا ہے, جس کی میجرمنٹ بہرحال کی جا سکتی ہے بہت ایزیلی. اب دیکھیں کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے. فرام دی موشن آف دی گرل کیلکولیٹ دی ڈسٹینس فالن بٹوین ٹائم ٹی از اکول ٹو 0 اینڈ وین شی ہٹس دی ٹریمپولن. تو اس نے جو آپ سے کہا کہ جی انیشیل ویلوسٹی جو تھی اس کی یہاں پر اس نے 0 لی ہے جب ٹائم ٹی از اکول ٹو 0 ہے, تو یہ تو ایک صورتحال ہو گئی. ہائٹ جو ہے وہ اس نے آپ کو
دی ہوئی ہے، اور وہ ہائٹ کیسے نکالیں گے آپ؟ وہ ہائٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ جی وہ پوائنٹ اے پہ جا کے ہٹ کرے گا، تو جو آپ کا ایریا کورڈ ہے یا ایریا انڈر دی کرو جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ایریا انڈر دی کرو آپ کو دے گا کیا چیز؟ ڈسٹینس کورڈ، یعنی اوپر سے نیچے تک جو وہ نیچے کی طرف آیا ہے تو پوائنٹ اے تک کتنا اس نے ڈسٹینس کورڈ کیا ہے، وہ آپ کو اس سے پتہ چلے گا۔ تو یہاں آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ دی ڈسٹینس یہ ایکچولی دس از ناٹ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، سمپلی میٹر۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ ڈسٹینس کور ہوا ہے جو 4 میٹر کا ہے، جس کو آپ کیلکولیٹ اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کے پاس وہ کیلکولیشن آ رہی ہے کہ 8.8 ویلوسٹی سے، یعنی یہاں پر دیکھ لیں کہ اس کی ویلوسٹی کیا آ رہی ہے اس پوائنٹ پر اے پر، تو آپ نے کہا کہ یہ پوائنٹ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اس کی ویلوسٹی تقریباً 8.8 ہے، چونکہ یہ تو آپ کے پاس ہے ہی 8، اور اس کے بعد پھر 0.8 یہ ہے، تو اس کے بعد جو ٹوٹل میجرمنٹ ہے وہ 8.8 کی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ویلوسٹی ہے، فائنل ویلوسٹی۔ انیشیل ویلوسٹی 0 تھی، اور جو ٹوٹل ڈسٹینس کور ہوا ہے وہ 4 ہوا ہے، یعنی یہاں سے یہاں تک جب وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے تو اس نے جو ہے وہ 4 میٹر کا ڈسٹینس کور کیا ہے، تو اس کا خیال رکھیے ایک۔ تو پھر کہہ رہا ہے دی ایوریج ایکسیلریشن ڈیورنگ دی ریباؤنڈ۔ اب ہوا کیا کہ یہاں تو ہٹ کیا ہے اس نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہاں سے ریباؤنڈ ہوا، تو آپ نے کہا جی یہاں سے ریباؤنڈ ہوا، تو اس کی ویلیو کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس کی ویلیو بھی آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں، وہ کتنی آ رہی ہے؟ 4.4۔ تو یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے فائنل ویلوسٹی نیگیٹو میں ہے، اور ظاہر انیشیل ویلوسٹی 8.8 تھی۔ وہ انیشیل ویلوسٹی کا خیال رکھیے کہ یہ وہ انیشیل ویلوسٹی نہیں ہے کہ جب وہ یہاں سے چلی تھی، یہ انیشیل ویلوسٹی یہ والی ویلیو ہے اب، یعنی یہاں اور پوائنٹ اے اور اس پوائنٹ کے درمیان میں جو اگر آپ ویلوسٹیز کو دیکھیں تو اس کے لیے یہ انیشیل ویلوسٹی ہے اور یہ فائنل ویلوسٹی ہے۔ لیکن جب آپ نے پہلی سچویشن دیکھی تھی تو یہ انیشیل ویلوسٹی تھی اور یہ فائنل ویلوسٹی تھی، تو اسٹیجز کا فرق ہے۔ پہلی اسٹیج میں یہ انیشیل ویلوسٹی یعنی 0، اور وہ ویلوسٹی آپ نے جو ہے وہ اس سے گراف سے جو کیلکولیٹ کی وہی ہے جو فائنل، لیکن یہی فائنل ویلوسٹی انیشیل ویلوسٹی کے طور پر لی جائے گی جب آپ ریباؤنڈ کی سچویشن کو دیکھیں گے۔ تو یہاں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جب کیلکولیٹ کیا اس کو تو ٹائم انٹرول بھی ظاہر ہے کیلکولیٹ کر لیں، دیکھیں کہ یہاں والا جو ہمارے پاس ٹائم یہ ریباؤنڈ کا ٹائم ہے وہ کتنا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے پاس آ رہا ہے 0.5۔ تو ہمارے پاس جو ایکسیلریشن ہے وہ -226۔ نگیٹو کا مطلب اصل میں کیا ہے کہ ہم نے اس کو ڈائریکشن کے لحاظ سے نگیٹو ہے، یہ ڈیسیلریشن والی سچویشن نہیں ہے، بلکہ یہ ٹائم ہمارے پاس کیا تھا اور ویلوسٹیز کیا تھیں، نیگیٹو اونلی شوز دی ڈائریکشن۔ یہاں پر اس بات کا خیال رکھیے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ سی میں پارٹ 1 یوز فگر 2.3 ٹو کمپیئر وداؤٹ کیلکولیشن دی ایکسیلریشن آف دی گرل بیفور اینڈ آفٹر دی ریباؤنڈ، ایکسپلین یور آنسر۔ اب اگین دی سیم تھنگ جیسے ابھی ہم پہلے ایک پرابلم میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ جب دونوں ہمارے پاس لائنز پیرل ہیں تو ایک تو یہ کہ جو بھی ایکسیلریشن یہاں ہوگا اور وہی یہاں ہوگا، دوسری چیز کیا ہے کہ جو ایکسیلریشن یہاں ہے وہ بھی، اور جو ایکسیلریشن یہاں ہے وہ بھی ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے ان فیکٹ۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وداؤٹ کیلکولیشن دی ایکسیلریشن آف دی گرل بیفور اینڈ آفٹر دی ریباؤنڈس، ایکسپلین یور آنسر۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ سچویشن یہ آ رہی ہے کہ ایکسیلریشن از کانسٹنٹ ایز دی گریڈینٹ آف دی ٹو لائنز بیفور اینڈ آفٹر ریباؤنڈ آر سیم اور ایکول۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ایک یہاں یہ خیال رکھیے گا کہ اس نے یہ ایوریج نکالا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ اور ہے کون سا یہ ایوریج ایکسیلریشن، ڈونٹ کنفیوز ود دس ایکسیلریشن اینڈ دس ایکسیلریشن۔ یہ ایکسیلریشن اصل میں یہ والا جو ایریا ہے یا یہ والا جو ایریا ہے گراف کا، اس میں ہمارے پاس جو ایکسیلریشن ہے وہ دکھایا گیا ہے، لیکن یہاں جب ہم گریڈینٹ کی بات کر رہے ہیں تو جو یہ دونوں لائنز ہیں ان کے جو گریڈینٹس ہیں وہ سیم ہیں، اور وہ اب پتہ ہے آپ کو کہ دس از نتھنگ بٹ ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی،
اور جیسے میں نے بھی یہاں لکھا کہ ایکسیلریشن از کانسٹنٹ پہلی چیز، اور دوسری چیز یہ کہ ایز دی گریڈینٹ آف دی لائنس بیفور اینڈ آفٹر دی ریباؤنڈس آر ایکول، تو اس لیے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ایکسیلریشن از کانسٹنٹ۔ ہوپ فلی یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ سیکنڈ میں کہہ رہا ہے کہ یوز فگر 2.3 ٹو کمپیئر وداؤٹ کیلکولیشن دی پوٹینشیل انرجی آف دی گرل ایٹ ٹائم ٹی از اکول ٹو 0 اینڈ ایٹ ٹائم ٹی از اکول ٹو 1.85۔ ایکسپلین یور آنسر۔ اب یہ دیکھ لیں کہ 1.85 تقریباً کہاں آئے گا، تو پتہ چلا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 1.85 کا جو ہے والا ٹائم ہے، اور جو ہے وہ ٹائم ٹی از اکول ٹو 0 سے بات شروع ہوئی ہے۔ تو ایریا انڈر دی فرسٹ کرو از گریٹر دین دی ایریا انڈر دی سیکنڈ کرو، thus the distance covered during fall is greater than the distance covered after rebound, thus there is a loss of potential energy۔ ہوپفلی یہ سینٹنس آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ یہ ایریا انڈر دی کرو لیتے ہیں تو یہ وہ ڈسٹینس کورڈ ہے جو اس نے اوپر سے گرتے ہوئے کور کیا، اور اس کے بعد جب آپ یہ ایریا انڈر دی کرو دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ڈسٹینس کورڈ ہے جب اس نے ریباؤنڈ کے بعد ڈسٹینس کور کیا ہے، ریباؤنڈ کے بعد یہ ڈسٹینس کور کیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایریا کم ہے، یہ زیادہ ہے، تو کیا ہوا ہے بھائی، ہائٹ کم رہ گئی۔ تو کیوں رہ گئی بھائی ہائٹ کم، جو ہے ہمارے پاس ریباؤنڈ اور ساری وہ الاسٹکسٹی اور یہ سارا کچھ، لیکن پوٹینشیل انرجی جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے، ایم جی ایچ ہے۔ تو اگر ایچ میں ڈفرینس آیا ہے، اور ڈفرینس کیسے آیا ہے کہ ایچ ڈیکریز ہو گیا ہے، تو obviously پوٹینشیل انرجی بھی ڈیکریز ہوگی۔ تو وہی بات ہم نے یہاں لکھ دی ہے کہ ایریا انڈر دی فرسٹ کرو از گریٹر دین دی ایریا انڈر دی سیکنڈ کرو، thus the distance covered during fall is greater than the distance covered after rebound, thus there is a loss of potential energy۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بات لکھی جا سکتی ہے اس پورے سلسلے کے حوالے سے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیں، اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ پریویس کوشچن کا ٹچ ہے، لیکن کنڈیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ A ball falls from rest یعنی انیشیل ویلوسٹی 0 ہے اگین onto a flat horizontal surface، ایک فلیٹ ہاریزونٹل سرفیس ہے، اس پہ یہ گری ہے۔ Figure 3.1 shows the variation with time t of the velocity v of the ball as it approaches and rebounds from the surface۔ تو یہاں انہوں نے آپ کو یہ گراف دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپروچ کر رہی ہے، یعنی یہاں ظاہر ہے کہ وہ ہٹ کرے گی، اور یہاں سے پھر اس نے ریباؤنڈ کی سچویشن پہ وہ آئی ہے۔ تو یہ جیسے میں نے ابھی یہاں بھی ایک ڈائیگرام بنا دی ہے کہ انیشیل ویلوسٹی 0 ہے، یہ آپ کے پاس جو سرفیس تھی وہ تھوڑی سی پہلے نیچے جائے گی، پھر اوپر آئے گی، اور اس طریقے سے یہ سارا معاملہ چلے گا۔ تو یہاں اس نے آپ کو یہ گراف دکھایا ہے، اور اگین دی سیم تھنگ، اگر وہ یہاں ہٹ کر رہی ہے اور یہاں سے ریباؤنڈ کر رہی ہے تو ایک ٹائم انٹرول موجود ہے اس کے ہٹ کرنے میں اور ریباؤنڈ ہونے میں۔ تو یہ دبا، یہ سرفیس جو تھی وہ کمپریس ہوئی، پھر واپس آئی اور اوپر کی طرف گئی۔ تو یہ سارا جو ہے وہ صورتحال ہمیں یہاں پہ دیکھنی ہے۔ The distance traveled by the ball during the first 4 seconds، تو اب یہاں تک جو ہے اس نے ڈسٹینس کتنا کور کیا، تو وہی بات جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایریا انڈر دی کرو آپ نے نکالنا ہے، اور وہ ایریا انڈر دی کرو آپ بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ ایریا آف دی ٹرائنگل ہے اصل میں یہ، تو یہ آپ نے کہا کہ جی ایریا آف انڈر دی کرو یعنی ایریا انڈر دی ٹرائنگل، تو دس از ویری سمپل، ہاف 0.4 ٹائم ہے، یعنی ہاریزونٹل ڈسٹینس یہ ہے، اور جو ہے وہ ہائٹ اس کی یہ ہے، تو 4 ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس ویلوسٹی یہاں 4 تھی، تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ڈسٹینس کور آ رہا ہے جو 0.80 کا ہے۔ اب یہ خیال رکھیے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ فرسٹ 4 سیکنڈ میں، بعد والے ٹائم میں نہیں، فرسٹ 4 سیکنڈ میں جو ہے اس نے اتنا ڈسٹینس کور کیا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم بعض اوقات جلدی میں جو ہے وہ یہ نوٹ نہیں کرتے، اور پتہ چلا کہ ہم نے ایریا 4.2 تک لے لیا، یا اور 0 جو بھی ہم نے جو ٹائم یہ والا تھا یہاں تک چلے گئے ہم، تو یہ نہیں لینا ہے، صرف اس نے کہا ہے 4 سیکنڈ تک، تو اس لیے یہ ڈسٹینس کور آ رہا ہے ہمارے پاس۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ صاحب دی چینج ان مومنٹم آف دی بال آف میس 45 گرام ڈیورنگ کانٹیکٹ آف دی بال ود دی
सरफेस. अब यहाँ देखें कि हमारे पास जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इनिशियल हमारे पास जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो ज़ाहिर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का डिफरेंस है, यानी एम वी माइनस एम यू, और इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी. रिबाउंड के केस में याद रखिए कि जब हमारे पास वेलोसिटीज़ होती हैं उनको ऐड किया जाता है. ये हमने डिस्कस किया है डिटेल में जो थ्योरी लेक्चर है, खुसूसन हमारे पास जो डायनेमिक्स का जो टॉपिक है मोमेंटम का, वहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है. लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये आप IGCSE में या O लेवल में भी पढ़ चुके हैं, तो इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं. तो चेंज इन मोमेंटम मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी. मास उसने आपको बताया कि 45 ग्राम का है, तो उसको पहले 1000 से डिवाइड करें और वेलोसिटीज़ को ऐड किया जाएगा. जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो है वो आपके पास 4.2 और 3.6 कौन सी है भाई. 4.2 तो ये वैल्यू, और 3.6 कौन सी है, तो ये वैल्यू जो ज़रा अब यहाँ से देख रहे हैं, ये यहाँ से देख रहे हैं. तो ये आपके पास दो वेलोसिटीज़ हैं, एक वेलोसिटी वो जिससे उसने हिट किया और दूसरी वेलोसिटी वो जिससे उसने सरफेस को लीव किया, रिबाउंड किया. तो ये हमारे पास जो है वो दो वेलोसिटीज़, इनको ऐड करें तो सिंपली आपके पास चेंज ऑफ मोमेंटम निकल आएगा. फिर कह रहा है द एवरेज फोर्स फॉलिंग एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट विद द सरफेस. अब क्या हुआ, एवरेज फोर्स निकालनी है, तो ये भी हमारे पास बेसिकली क्वांटम उसका डायनेमिक्स का क्वेश्चन है या पार्ट है. और वहाँ पर मोमेंटम जो है उसको आप अगर देखें तो वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है. चेंज ऑफ मोमेंटम आप ये निकाल चुके हैं, ये वो टाइम है जो आपके पास टाइम इंटरवल जो है वो ये जो आपके पास टोटल टाइम है ये आपने देखना है कितना आ रहा है. तो वो आपके पास जो है वो मैंने जो कैलकुलेट किया है 0.57 ये टाइम और ये 0.43, तो ये आपके पास जो फोर्स आ रही है वो 2.5 न्यूटन की आ रही है, 2.5 न्यूटन. तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट. और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लास्ट टू पार्ट्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि डायनामिक्स के हैं, लेकिन ये बेसिकली आप O लेवल में पढ़ चुके हैं, तो इसको इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है काइनेमेटिक्स के ही पार्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द मोशन मे बी रिटन एज. अब ये इक्वेशन आपको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. नेम द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए. बिल्कुल हलवा पार्ट है ये. एक्सेलरेशन बॉसल में आपसे पूछ रहा है, ए आपको पता है एक्सेलरेशन होता है, मैं कह सकता हूँ बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए मे बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव वैल्यू. अब यहाँ नॉर्मली हम जो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं वो हम डीसेलरेशन ले रहे होते हैं, एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, ये भी लिखा जा सकता है. क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आप यहाँ पर मसलन देख रहे हों इसको, तो ये जो आपके पास है ये क्या है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है. अब ये नेगेटिव वैल्यू है बज़ाहिर, लेकिन ये हमें पता है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को ज़ाहिर कर रहा है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बल्कि अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें जो हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो अगर हम यूं एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो नेगेटिव है डीसेलरेशन के लिए, और ये नेगेटिव नीचे वाला पार्ट जो है वो मैंने जैसे पहले भी पढ़ाया है, ये नीचे वाला पार्ट जो है वो है नेगेटिव वैल्यू. लेकिन पता चला कि ये नेगेटिव वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन है इन द नेगेटिव डायरेक्शन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर आपके पास जो है वो डीसेलरेशन को भी आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डिसेलरेशन भी हो सकता है नेगेटिव, और एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकता है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर कह रहे हैं पार्ट मी में कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द मोशन ऑफ ए स्मॉल पॉलीस्टीरीन स्फीयर एज इट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट अलॉन्ग साइड अ वर्टिकल स्केल मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स. Okay, to do this, a number of flash photographs of the sphere are taken at 0.1 second intervals as shown in figure. अब यहाँ उसने आपको ये फिगर दिखाई है कि जिसमें आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट ये है और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो फ़ोटोग्राफ जो है वो लिए जा रहे हैं, और ये फ्लैशेस जो है वो आपके पास जो है वो मुख्तलिफ इंटरवल्स में आ रहे हैं.
اور ظاہر ہے کہ اس نے کہا آپ سے کہ یہ انٹرول کیا ہے، ٹائم انٹرول، تو 0.1 سیکنڈ کا ہے۔ اب ظاہر ہے 0.1 سیکنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کم ڈسٹینس کور ہوا ہے، یہ تھوڑا سا زیادہ، پھر یہ اور پھر ایک خاص پوائنٹ پر پہنچ کر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسٹینس کورڈ جو ہے، یعنی ان دونوں پوائنٹس کے درمیان جو انٹرول ہے وہ سیم ہو گیا، کانسٹنٹ ہو گیا، تو وہ کانسٹنٹ ویلوسٹی سے اس کا مطلب نیچے آ رہا ہے۔ اب وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ دی فرسٹ فوٹوگراف از ٹیکن ایٹ ٹائم ٹی از اکول ٹو 0 بائی ریفرنس ٹو فگر 1.1. Briefly, number 1, briefly explain how it can be deduced that the sphere reaches a constant speed. تو جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ یہ فلیشز دیکھتے ہیں تو ان کے ڈسٹینس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹائم تو ہر ایک کے لیے 0.1 سیکنڈ ہے، لیکن اگر ان کا جو ڈسٹینس کور ہے یا ان کے درمیان کے جو انٹرول ہے وہ سیم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وہ پھر کیا ہوا ہے، ایک کانسٹنٹ اسپیڈ اس نے جو ہے وہ اچیو کر لی ہے یا اٹین کر لی ہے۔ ہم نے یہاں اس کو اس طرح سے لکھ دیا کہ آفٹر اے ٹائم سیپریشن آف دی ڈاٹس از سیم اینڈ ایز دی ریٹ آف ڈسٹینس کورڈ پر یونٹ ٹائم از کانسٹنٹ دس دی اسپیڈ از کانسٹنٹ، یعنی جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ v از اکول ٹو ایس اوور ٹی۔ اب ٹائم انٹرول تو آپ کے پاس یہی ہے، لیکن اگر ڈسٹینس جو ہے مثلا لاسٹ ٹو کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس یہ جو ڈسٹینسز آ رہے ہیں وہ 26 کے آ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپیڈ ہے وہ کانسٹنٹ ہو چکی ہے، تو یہ ایک تو بات یہ ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں ڈیٹرمن دی ڈسٹینس دیٹ دی اسفیئر ہیز فالن فرام ریسٹ ڈیورنگ اے ٹائم آف 0.7 سیکنڈ۔ اب دیکھ لیں 0.7 سیکنڈ جو ہے وہ کیا ہے، تو آپ نے کہا 0.7 سیکنڈ یہ آ رہا ہے، تو یہ آپ نے جو ہے وہ اس کو میجر کر لیا، تو پتہ چلا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 132 کا جو ہے وہ ڈسٹینس آ رہا تھا، تو 132 سینٹی میٹر لکھ دیا آپ نے یہاں پر۔ پھر کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس 1.1 سیکنڈ، اب مسئلہ یہ ہے کہ 1.1 سیکنڈ تو یہاں ہے ہی نہیں ہے، تو 0.8 سیکنڈ تک ہے صرف، لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ وہاں اسپیڈ کانسٹنٹ ہو چکی ہے، تو جیسے یہاں پر ہم نے لکھ بھی دیا ہے کہ آفٹر 0.7 سیکنڈ ٹل 1.1 سیکنڈ 4 more فلیش فوٹوگرافس ول بی ٹیکن، یعنی 1.1 اور 0.7 کا اگر آپ انٹرول لیں تو وہ کتنا آتا ہے 4، یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ 0.4 آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ 0.4 کا مطلب کیا ہوا کہ 4 فلیش فوٹوگرافس لیے گئے، تو پہلی چیز تو یہ ہے، یہ بات سمجھ آ گئی۔ 1.1 سیکنڈ اور 0.7 سیکنڈ کا اگر آپ ڈفرینس لیں تو وہ یہ آ رہا ہے 0.4 سیکنڈ۔ اب یہ 0.4 سیکنڈ جو ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ جو نمبر آف فلیشز آئیں گے وہ 4 آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس جیسے میں نے یہاں لکھا یہ آ رہا ہے آپ کے پاس 0.4 سیکنڈ، اور پتہ یہ چلا کہ 0.1 سیکنڈ کا انٹرول تھا، تو آپ کے پاس 4 فلیشز آ رہے ہیں 0.7 کے بعد۔ تو آفٹر 4 فلیشز فار ایچ انٹرول، یعنی اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جو 0.7 کے بعد ہر انٹرول کا جو ڈسٹینس تھا وہ کتنا تھا 26 سینٹی میٹر، تو یہ آپ کے پاس اگر 0.4 سیکنڈ ہے تو آپ کے پاس جو فلیشز ہیں وہ کتنے ہیں 4 ہیں، تو جب ملٹیپلائی کریں گے 4 کو 26 سے تو 104 میٹر آ جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارے پاس کتنے فلیشز آئیں گے 4 فلیشز آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ انٹرولز 4 انٹرولز آ رہے ہیں 1 2 3 4، تو یہ 4 جو ہیں اس میں کتنا ڈسٹینس کور ہوا ہے تو 104 میٹر کا، پہلے کتنا کور ہو چکا تھا 132 کا، تو ان دونوں کو ایڈ کر دیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹوٹل ڈسٹینس کور آ جائے گا، کس کے بعد یا کس ٹائم پر 1.1 سیکنڈ پر۔ تو ہوپ فلی یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے، تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ پھر کہہ رہے ہیں دی اسٹوڈنٹ ریپیٹس دی ایکسپیریمنٹ ود دی لیڈ اسفیئر دیٹ فالز ود کانسٹنٹ ایکسیلریشن اینڈ ڈز ناٹ ریچ اے کانسٹنٹ اسپیڈ۔ اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب آپ نے لیڈ کا اسفیئر یوز کیا تو اس نے پھر کانسٹنٹ اسپیڈ نہیں جو ہے وہ آئی، بلکہ وہ نیچے اپنی ایک خاص جو ہے وہ ایکسیلریشن سے کانسٹنٹ ایکسیلریشن سے تو چل رہا ہے لیکن اسپیڈ کانسٹنٹ نہیں ہے۔ ڈیٹرمن دی نمبر آف فلیش فوٹوگرافس دیٹ ول بی آبزروڈ اگینسٹ دی 160 سینٹی میٹر اسکیل۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ 160 سینٹی میٹر اسکیل جیسا کہ ہمیں دکھایا گیا ہے وہ اگر ہو تو آپ کے پاس جو ہے وہ نمبر آف فلیشز جو ہے وہ آپ کو ڈٹرمن کرنے ہیں کہ کتنے ہوں گے۔
Include in your answer the photograph obtained at time t is equal to 0. تو جو آپ نے ٹائم t از اکول ٹو 0 پہ دیکھا تھا وہ آپ انکلوڈ کریں. تو آپ نے کہا جی ٹوٹل ڈسٹینس ایس از اکول ٹو یو ٹی پلس ہاف اے ٹی اسکوائر, یہ ایکویشن ہے آپ کے پاس. سیکنڈ ایکویشن آف موشن, ٹوٹل ڈسٹینس اس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 160 ہے, لیکن یہ خیال رکھیے کہ چونکہ یہ 160 سینٹی میٹر لیا گیا ہے اس لیے یہاں ہم نے جی کی ویلیو بھی سینٹی میٹر میں لی ہے جو 980 سینٹی میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہوتی ہے. تو یہ آپ نے ٹائم نکالا جو آپ کے پاس آ رہا ہے 0.67, تو آپ 0.6 سیکنڈ. تو آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا صورتحال بنی ہے, ایز انٹرول بٹوین فوٹوگراف 0.1 سیکنڈ. تو اب اگر آپ کے پاس یہ 0.6 آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کتنے فلیشز آئیں گے اس ٹائم میں, تو 6 فلیشز آئیں گے. جیسے پہلے ہم نے یہاں کیلکولیٹ کیا تھا کہ 4 کے لیے ڈسٹینس کیا ہوگا, تو یہاں اس کا ایک طریقے سے الٹا دے دیا ہے کہ بھائی اس ٹائم انٹرویل کے لیے یا اس ڈسٹینس کے لیے کتنے فلیشز آئیں گے. تو پتہ چلا یہ 6 فلیشز آ رہے ہیں. پہلے تو ہم نے صرف یہاں پر نمبر آف 4 فلیشز کر کے چھوڑ دیا تھا, پھر یعنی ڈسٹینس نکالا تھا اس سے, لیکن یہاں پر ہمارے پاس صرف فلیشز چاہیے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں فلیشز کو. تو کتنے آ رہے ہیں 6 فلیشز. تو یہ صورتحال بن رہی ہے اس میں. نیکسٹ کوشچن دیکھیے, a girl stands at the top of a cliff and throws a ball vertically upwards with a speed of 12 meter per second as illustrated in 3.1 second. یہاں سے اس گرل نے اس پوائنٹ سے اس نے جو ہے وہ 12 میٹر پر سیکنڈ سے ایک بال اوپر کی طرف اچھال دی ہے اور اس کا گراف یہاں دکھایا گیا ہے. At the time that the girl throws the ball, her hand is the hand is a height h above the horizontal ground at the base of the cliff. تو اس نے کہا جی اس وقت جو اس کے ہینڈ کی پوزیشن تھی وہ h ہائٹ تھی گراؤنڈ سے. The variation with time t of the speed v of the ball is illustrated in figure. اور اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ اب ویلوسٹی ٹائم گراف نکالیں تو کیا ہو رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے. تو کس ویلوسٹی سے پھینکا تھا, یہ وہ ویلوسٹی ہے 12 میٹر, اور اس کے بعد پھر یہ جو اس نے لائن یہاں تک ڈرا کر کے دی آپ کو, تو یہ کیا شو کر رہی ہے کہ یہ اوپر تک گیا اور جو ہے وہ ٹائم یہ ہے جہاں اس کی ویلوسٹی 0 ہوئی, اور اس ویلوسٹی سے اس پوائنٹ سے پھر اس نے نیچے کی طرف آنا شروع کر دیا. تو اگر آپ پوائنٹ مینشن کریں تو یہ پوائنٹ مثلاً A ہے, یہ پوائنٹ B ہے, اور یہ پوائنٹ جو کہ گراؤنڈ کا پوائنٹ ہے یہ C ہے. تو آپ نے کہا جی یہ پوائنٹ A ہے جس پوائنٹ سے اس کو تھرو کیا گیا ہے, B پر پہنچ کے اس کی ویلوسٹی 0 ہو جاتی ہے تو یہ پوائنٹ B ہے, اور جب وہ ہٹ کر رہا ہے گراؤنڈ کو تو یہ پوائنٹ C ہے. تو دس از دی سچویشن آف دی گراف. تو یہ اب آپ کو ہیلپ کرے گا چیزیں ڈٹرمن کرنے کے لیے. پھر کہہ رہا ہے اسپیڈز ان دی اپر ڈائریکشن آر شون ایز بینگ پازیٹیو. ہم نے پازیٹیو لے لی ہے اسپیڈ اوپر کی طرف کی, اسپیڈز ان دی ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن آر نیگیٹو, اور نیچے کی طرف کی نیگیٹو لے لی ہم نے اسپیڈس کو. اسٹیٹ دی فیچر آف دی فیگر 3.2 دیٹ شوز دی ایکسیلریشن از کانسٹنٹ. تو جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تو ابھی جو میں نے بات آپ کو کہی کہ تھرو آؤٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کا سلوپ ایک ہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسیلریشن ایک ہی ہے. اب اس کی فردر ایکسپلینیشن ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہے. بی میں یوز فیگر 3.2 ٹو ڈیٹرمن دی ٹائم ایٹ وچ دی بال ریچز میکسیمم ہائٹ. تو آپ نے کہا بھائی کس ٹائم پر پہنچی, تو یہ ٹائم دیکھ لو جہاں اس کی ویلوسٹی 0 ہوئی ہے, تو وہ ٹائم میں جب آپ نے دیکھا تو یہ کتنا آ رہا تھا 1.2. چونکہ یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں اسکیل اگر آپ دیکھیں تو یہ ایچ اسمال باکس از ایکول ٹو 0.1, تو یہ 10 یا یہ 1.0, یہ 1.1, یہ 1.2, تو دیٹس اٹ, یہ 1.2 سیکنڈ آ گیا. ہٹس دی گراؤنڈ ایٹ دی بیس آف دی کلف. تو ہم نے کہا کہ بھائی وہ کہاں ہے, وہ یہ پوائنٹ ہے جہاں اس نے ہٹ کیا ہے, تو اس کا ٹائم دیکھ لیں تو یہ 4 اور یہ 1 2 3 4, تو 4.4 سیکنڈ. تو یہ آپ کے پاس وہ ٹائم آ گیا جس پہ اس نے ہٹ کیا ہے. تو یہ 2 ٹائم تو یہ ہو گئے. پھر کہہ رہا ہے ڈیٹرمن دی میکسیمم ہائٹ ابو دی بیس آف دی کلف ٹو وچ دی بال رائزز. اب کیا ہوا صاحب, میکسیمم ہائٹ جو ہے وہ نکالنی ہے آپ نے. کون سی والی میکسیمم ہائٹ؟ میکسیمم ہائٹ ابو دی بیس آف دی کلف ٹو وچ دی بال رائزز. تو ہم نے کہا کہ بھائی کتنی جو ہے وہ رائز کر رہی ہے بال, یہ دیکھنا ہے ہمیں. ایریا آف دی ٹرائنگل بلو دی ریفرنس لائن, کیونکہ
یہ والی جو ہائٹ ہے جس کو میں نے h2 لکھ دیا ہے، یہ وہ اصل میں ٹوٹل ہائٹ ہے جو کہ اس نے B سے اور کہاں تک ہٹ کرنے کے لیے لی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ تو ٹائم آپ کے پاس 4.4 اور 1.2 کا ڈفرینس سے ٹائم نکلے گا، اور 32 جو ہے وہ آپ کے پاس ویلاسٹی ہے، وہ نیگیٹو کی ضرورت نہیں ہے لینے کی، کیونکہ ہمیں صرف نیچے کا گراف دیکھنا ہے، تو اس کی ویلیو ڈسٹینس کی ویلیو نیگیٹو میں لینے کا کوئی سینس اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو جب آپ نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو آپ کے پاس یہ ویلیو آ رہی ہے، اور جس میں نے آپ سے کہا کہ دراصل یہ کیا چیز ہے، ایریا آف دی ٹرائنگل بلو دی ریفرنس لائن، یعنی یہ جو آپ کے پاس ہے لائن، ریفرنس لائن، اس سے نیچے کا جو ہمارے پاس ایریا ہے یعنی ٹرائنگل ہے، یہ والا ٹرائنگل، اس کا جو ایریا ہے وہ دراصل ہمیں وہ ڈسٹینس دے رہا ہے جو وہ اوپر سے نیچے تک آنے کے لیے اس نے لیا، یعنی اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے جو ڈسٹینس کور ہوا وہ ہے یہ۔ ڈیٹرمن دی میکسیمم ہائٹ ابو دی بیس آف دی کلف ٹو وچ دی بال رائزز، تو ہم نے کہا کہ کہاں تک رائز ہوئی تھی، یہاں سے اور یہاں تک بیس آف دی کلف، یہ ہم نے نکالا ہے یہاں پہ۔ پھر کہہ رہا ہے کہ دی بال ہیز میس 250 گرام، کیلکولیٹ دی میگنیٹیوڈ آف دی چینج ان مومنٹم آف دی بال بٹوین دی ٹائم دیٹ اٹ لیوز دی گرلز ہینڈ ٹو ٹائم t از اکول ٹو 4 سیکنڈ۔ پھر وہی والی بات آ گئی کہ چینج ان مومنٹم کی صورتحال کیا ہے، تو 4 سیکنڈ تک ہم نے دیکھا تو وہ 4 سیکنڈ یہ ہے، تو ہم نے کہا کہ اس وقت ویلوسٹی کیا تھی وہ دیکھیے، اور جس وقت اس کو ہم نے چھوڑا تھا وہ دیکھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دو مختلف ویلوسٹیز کو یہاں جیسے میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں ایڈ کرنا ہے۔ تو جو ایک فائنل ویلوسٹی ہے وہ تقریباً 28 ہے، تقریباً کیا 28 ہی ہے، اور یہ 12 ہے۔ جب آپ نے ان کو یوز کیا، میس آپ کا 250 گرام ہے، اور 250 گرام کو جب آپ 1000 سے ڈیوائڈ کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کلو گرام آ جائے گا۔ اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو یہ آپ کے پاس ظاہر ہے کہ 40 آ رہا ہے، اور 40 کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے اس کے ریشو سے تو آپ کے پاس ویلیو 10 آ جائے گی۔ تو چینج ان مومنٹم جو ہے وہ آپ کے پاس 10 ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر نیوٹن سیکنڈ جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو کہ چینج آف مومنٹم کا یونٹ وہی ہوگا جو مومنٹم کا یونٹ ہوگا۔ یہاں یہ دیکھیے کہ 3 مارکس کا کوشچن ہے، تو یہ اسی لیے ہے کہ یہاں ایک تو ویلیوز ظاہر ہے آپ نے ڈٹرمن کرنی ہے کہ کس ویلیو سے آپ نے لے کے چلنا ہے۔ یہاں پر جو آپ نے ویلیو لی تھی وہ 4.4 تھی، لیکن اس نے آپ سے کہا ہے کہ 4 سیکنڈ تک، تو بی کیئرفل، اگر آپ نے یہ بڑی والی ٹرائنگل جو پہلے آپ نے کیلکولیٹ کی تھی اس کو کنسیڈر کر لیا تو پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ، چونکہ وہ آپ سے 4 سیکنڈ کی بات کر رہا ہے، تو آپ نے ٹائم وہی دیکھنا ہے جو 4 سیکنڈ کے ٹائم کے ساتھ جو ڈسٹینس آ رہا ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، سوری جو ویلوسٹی آ رہی ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ تو یہ 28 ویلوسٹی تھی، یہ آپ کے پاس جو 12 جو انیشیل ویلوسٹی ہے، تو یہاں پر کس ویلوسٹی سے اس کو پھینکا گیا اور پھر جو ہے وہ وہاں سے واپس وہ جو آئی تو کیا ہوا، تو آپ نے کہا جی چینج آف مومنٹم ہم سمپلی اس طریقے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اچھا پارٹ، یہ تھا کون سا پارٹ ڈی۔ اس کے بعد پھر پارٹ ای کو دیکھیے تو کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ دی پرنسپل آف کنزرویشن آف مومنٹم، تو بالکل سمپل ہے یہ، ٹوٹل مومنٹم آف این آئسولیٹڈ سسٹم آف باڈیز ریمینز کنزرو۔ یہ اصل میں ہم پڑھ چکے ہیں ڈائنامکس میں نے اس کو پڑھایا ہے، تو جو میرے اگر آپ لیکچرز کو فالو کر رہے ہیں تو ڈائنامکس میں آپ اس کو دیکھ چکے ہوں گے، اور یہ لا آف کنزرویشن آف مومنٹم وہاں سے ہم نے سیکھا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے سیکنڈ میں کامنٹ آن یور آنسر ٹو ڈی بائی ریفرنس ٹو دس پرنسپل۔ تو ڈی میں کیا ہے، جو میں نے کو بتایا کہ چینج ان مومنٹم کی اگر بات کی جا رہی ہے تو کیا ہوگا۔ تو 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ارتھ اور بال یہ ایک سسٹم بناتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب بھی لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کی بات ہوتی ہے تو ایک سسٹم آف باڈیز کی بات ہوتی ہے، تو یہاں ارتھ اور بال جو ہے وہ ایک سسٹم بنا رہے ہیں۔ مومنٹم آف دی ارتھ چینجز بائی دی سیم اماؤنٹ ایز دیٹ آف دی بال بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا جیسے میں نے آپ سے کہا میں نے یہاں لکھ تو دیا ہے، لیکن اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے باقاعدہ طریقے سے تو آپ جو میرا دوسرا لیکچر ہے اس کو جا کے دیکھیے، ڈائنامکس والا چیپٹر نمبر 3، اور اس میں یہ ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ میرے خیال سے میں یہاں اس کو روکتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ
پرابلم سالو کرتے جائیں. بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے لیکچر تو پھر وہ بورنگ ہو جاتا ہے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پھر میں ہم 16 سے شروع کریں گے اور آگے تک جائیں گے. تو یہ آج میں نے 5 کوشچنس جو ہے وہ یہاں پر کیے ہیں. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور جو ہے وہ شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. شیئر کریں گے تو دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی ہیلپ ملے گی اور جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہے کہ اچھا لگنا چاہیے کہ دوسرے اسٹوڈنٹ بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اور ظاہر ہے کہ نئی پھر چیزیں جو ہے وہ اپلوڈ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے کہ بچے اس کو انجوائے کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں, تو پھر ہم بھی تھوڑا سا زیادہ انٹرسٹ سے اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میری کچھ طبیعت خراب رہی, اس کی وجہ سے میں تھوڑے سا وقفے کے ساتھ یہ لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں. اینی ہاؤ تو اس کو آپ دیکھیے اور انشاءاللہ نیکسٹ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ وقفے سے میں اس کو اپلوڈ نہ کروں. آئی ہوپ کہ ایک دن کے وقفے سے میں یہ جو اگلے کوشچنس ہیں ان کو کروں گا. کچھ بچوں نے MCQs کی لیے بھی کہا ہے, وہ بھی انشاءاللہ کریں گے اور ہوپ فلی یہ چیزیں جو آپ تھیوری میں پڑھ چکے ہیں وہ پرابلمس جب آپ سالو کریں گے تو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. تو ٹل دی نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ. ٹیک